الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز اور مختلف فرائض بیان کیے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ انسان جو لفظ اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، لدیہ رقیب عتید، ہمارے فرشتے جو اس پہ نگران ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آپ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں اور ہم اصطلاح میں ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی لگائی ہے کہ وہ موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور یا تو وہ پھر پٹائی شروع کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری، اور یا پھر وہ اللہ کے فرشتے بشراہم، انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں اور تمہارے لیے بہت نعمتیں اور جنت ہے، اور چلو اب اپنے پروردگار کی طرف۔ سورہ مومن کی ابتدائی آیات کو اگر آپ پڑھیں، تلاوت کریں، تو اس میں اللہ نے ان کی ایک اور صفت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے، اور وہ بھی معمولی نہیں، یحملون العرش، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ 4 فرشتے ہیں، 8 فرشتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ 8 فرشتے میرے عرش کو لے کر زمین پہ نازل ہوں گے۔ تو جتنے بھی ہیں اب وہ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اتنی عالم قدس میں اور پاکی کے عالم میں، اور خدا نے انہیں منتخب فرمایا ہے، اور خدا کا عرش بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار اپنے عرش کا ذکر کرتا ہے، تو یہ 4 فرشتے اللہ نے فرمایا کہ یحملون العرش ومن حولہ، یہ فرشتے وہ عرش بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور اس عرش کے ارد گرد جو بھی چیز ہے، عمارت ہے، اس عرش کے متعلقات ہیں، کیا چیز ہے، اللہ نے کہا اسے بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ پہلا کام جو کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ فرشتے حمد کو ملا کے۔ اس لیے اللہ کی تعریف کے سب سے اچھے جملے وہ ہیں جن میں اللہ کی تعریف میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، تسبیح اور حمد۔ حمد کا مطلب یہ ہے تعریف کرنا، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ جو عیب لوگ اللہ میں گنتے ہیں یا اللہ کے ذمے جو بری باتیں لگاتے ہیں، اللہ ان بری باتوں سے خدا کے پاک ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے ذمے جس نے جو چیز برائی کی بیان کی منع کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ آپ دیکھتے نہیں نماز کو شروع کہاں سے کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم وبحمدک۔ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد، آپ بھی پڑھتے ہیں۔
سب سے افضل اللہ کی تعریف وہ ہے جہاں لوگوں کے اپنے اختراع شدہ، لوگوں کے اپنے گمراہ عقائد، اس شرک کی نفی کی جائے اور اللہ کی تعریف کو مانا جائے۔ اسی لیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم فرمایا سب سے بڑے جملے۔ ویسے تو سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی، اللہ نے کہا یہ دونوں جملے وہ پڑھتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد ملا کر پڑھتے ہیں۔ آپ بھی کئی بار پڑھتے ہیں، نمازی کو دیکھ لیں۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم آپ کی تقدیس، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک کام تو ان کا یہ ہے، اور عرش جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے یہ عظیم فرشتے۔ دوسری بات وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشاہدہ ہے۔ ہمارا ایمان فرشتوں کے ایمان سے افضل ہے، اس لیے کہ ہم غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور فرشتے مشاہدے پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا ہی مومن کیا۔ اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کی مخلوق زمین میں ہے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زمین میں اللہ تیری بڑی معصیت پھیل گئی، لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما۔ بندہ سویا ہوا ہے، گناہ کر کے ابھی ہٹا نہیں ہے، اور وہ عرش کے فرشتے بندے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما۔ یہ بڑی عظمت ہے انسانوں کی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ اللہ نے کہا بس یہ تین کام کرتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں جو انسانوں کے کرتوت ہیں ان کی۔ جیسے بڑا آدمی کبھی کہتا ہے اس بچے نے یہ غلطی کی، میں معافی مانگتا ہوں، آپ چھوڑ دیں، یہ حرکت میں آپ کے سامنے حاضر۔ اور اللہ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ کی تعریف سے فرشتے دعا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اس کائنات کے اور پورے جہان کے ایک ایک ذرے کے ساتھ تیری دو صفتیں ہیں۔ اللہ ایک تو تیری رحمت سے چل رہے ہیں، تیری رحمت ہٹ جائے تو کائنات برباد ہو جائے، اور دوسرے اللہ سب کا سب تیرے علم میں ہے۔ اور اللہ کی صفت بیان کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی اللہ کی تعریف سے شروع کرنی چاہیے۔ فرشتوں نے کہا اے پروردگار جو بڑا مہربان ہے، اے ہمارے رب جو بہت علم والا ہے، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اللہ ہر چیز تیری رحمت کے ساتھ، ہر چیز تیرے علم۔ فاغفر للذین آمنوا، اللہ سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما، اللہ انہیں معاف کر دے۔ للذین تابوا، اللہ ان کو جو تیری ذات پاک کو مانتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور دوسرے وہ لوگ اللہ جو تیری راہ پر چلتے ہیں مگر آخر بشر ہیں، آدمی ہیں، اور ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ وقہم عذاب الجحیم، تیسری دعا وہ عرش کے فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ انہیں جہنم سے بچا۔ بلا شبہ اللہ تیری حکمتیں ہیں اور تو بڑا غالب ہے، اللہ ان انسانوں کو جہنم سے بچا۔
اور کہتے ہیں کہ پروردگار ومن صلح من آبائہم، ان لوگوں کے باپ دادا میں سے جو نیک تھے اللہ ان کو بھی معاف فرما، وازواجہم، اور اللہ ان کے دوستوں کو بھی معاف فرما، اللہ ان کی بیویوں کو بھی معاف فرما، زوج کا ترجمہ مختلف، وذریاتہم، اور اللہ ان کی اولادوں کو بھی معاف فرما، اور اے پروردگار وقہم السیئات، اللہ انہیں گناہوں سے بچا، اس دن کا جو عذاب ہے بڑا دن، اللہ اس عذاب سے بچا، من تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو نے قیامت میں اس کے گناہوں کے وبال سے بچا لیا، فقد رحمتہ، اللہ حقیقت میں تو نے اس پہ بڑا کرم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی۔ ٹھیک یہی مضمون اللہ نے سورہ رعد میں بھی بیان کیا ہے، اور فرمایا ومن صلح من آبائہم، اس کا مطلب یہ ہے، سمجھنا چاہیے کہ آدمی جن نیک لوگوں کی اولاد میں ہو، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے باپ، اس کے دادا، اس کے پردادا، اس کی نسل، پتہ نہیں کہاں کس نے دعا کی تھی، کس کو جا کر وہ دعا پہنچی، نیک لوگوں کی اولاد میں ہونا خدا کا بہت انعام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اللہ اس کے آباء و اجداد بھی جو تھے نا، ان سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے اسے بھی معاف کر۔ پھر دیکھو دوسری طرف سورہ رعد میں اللہ وہاں بھی یہی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتے مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ ان کے آباء و اجداد، اللہ جو بھی نیک تھا، اور ان کی بیویاں اور ان کے شوہر اور ان کے دوست، اور اے پروردگار ان کی اولادیں، اللہ ہر ایک کو معاف فرما دے، ہر ایک کو جنت میں جگہ دے دے۔ صالح اور نیک لوگوں کی اولاد میں ہونا اور ان فرشتوں کی دعاؤں میں آ جانا، یہ تھوڑا بڑا انعام۔ تیسرے مقام پہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو بھیجا، اور ایک دیوار گر گئی تھی، دیوار بہت چوڑی تھی، بندے نے وفات سے پہلے سارا سونا جو کچھ بھی تھا اس کے نیچے رکھا، اور جیسے گاؤں میں بڑی دیواریں تعمیر کر دیتے ہیں، بڑی دیوار اس نے تعمیر کی، اور بس اسے پتا تھا اور اس کے رب کو، اس نے کہا ہے پروردگار میں اب جاتا ہوں دنیا سے، یہ پیسے، یہ سونا، یہ سب چیزیں میری اولاد تک پہنچا دے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں عمر۔ اسی لیے قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءَ، ہم جس کو پکڑتے ہیں اس کو اس طرح سے پکڑتے ہیں کہ اس کے باغ میں آگ لگ جائے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، باپ کی مدد نہ کر سکے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ اس سے ہم سے دعا مانگی اور اس سے کہا اللہ یہ امانت ہے، میرے بچوں تک پہنچا دینا۔ وہ دیوار گرنے کے قریب ہو گئی، ڈر تھا کہ گر گئی تو لوگ اس سونے چاندی کو لوٹ کے لے جائیں گے، خزانہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے 2 نبیوں کو بھیجا اور کہا وہ دیوار بنا کے آؤ۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا تعمیر کے بعد کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہیں تو گاؤں والوں سے اس دیوار کی مزدوری لے لیتے۔ یہ کیا ہوا مفت کی مزدوری؟ آگے چل کے اللہ کہتے ہیں کہ خضر نے کہا وہ جو دیوار میں نے اور تم نے مل کے بنائی ہے نا، یہ اس لیے تھا کہ غلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں، اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ مال ان تک پہنچائے۔ اللہ ہزاروں سے ارادہ کرتا ہے، یہ روز جو کماتے ہیں یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ خاص بات بیان کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک انسان تھا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے باپ نیک ہوتے ہیں اللہ ان کی دنیا کی سونے چاندی کی حفاظت کرتا ہے، ایک دین ہی ایسا رہ گیا جس کی خدا حفاظت نہیں کرے گا۔ اس لیے جتنے لوگ بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم خود صالح ہو جاؤ، بس یہ صالحیت، نیکی، اچھائی۔ صالح کون ہوتا ہے؟ سورہ رات کی تفسیر پڑھ لینا، 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ کہ صالح کون ہوتا ہے؟ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اللہ نے کہا جو لوگوں کی برائیوں کو نیکی کر کے معاف کر دیتا ہے، جو لوگوں سے درگزر کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور جو نہیں کرتے اولئک لہم اللعنہ، ہماری لعنت پھٹکار ان پر پڑے، ولہم سوء الدار، اور آخری ٹھکانہ ان کا جہنم ہو۔ اس لیے اپنے اندر صالحیت پیدا کرے کہ میں کسی طرح خدا کا فرما بردار بنوں، اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نیکوں کی اولاد خراب نکل آتی ہے، یہ پھر بس اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جانے اور اس کے کام جانے۔ ہمیشہ اپنے اندر ہم اگر صالحیت پیدا کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اولاد صالح نہ ہو جائے۔ اور صالح لوگوں کی اولاد ہونا، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ صالح انسان ہیں، تو وہ جو فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بچے کو، اس بچی کو بھی بخش دے جو گناہ اس نے کیے، اور اے پروردگار کے آباء و اجداد میں، تو آباء و اجداد میں پہلا تو ڈیزرویشن آپ کی ہے۔ ہم خود صالح ہونے کی کوشش نہیں کرتے، باقی جو مرضی ہوتا رہے، دین پورا تم عمل کرو، بھی تم کیوں نہیں کرتے؟ خود اتنے ہی اچھا ہے تو تم بھی کرو۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ خوابوں سے اور ان سے کوئی شرعی احکامات ثابت نہیں ہوتے، لیکن ہر شخص دیکھتا ہے، اور بسا اوقات اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز میں نے دیکھی، اور اللہ اس کی تعبیر کو بھی بتا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تھے اور تشریف فرما ہوتے تھے، اور فرماتے تھے ہل رأى منکم، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اور لوگ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ٹھنڈا یخ پانی لاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبو دیتے تھے، لوگ اس پانی کو لے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے مریضوں کو پلائیں۔ یہ روز آئے دن ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور خوشخبریاں باقی ہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول اچھی خبر، گڈ نیوز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم خود خواب دیکھتے ہو یا کوئی اللہ کا بندہ دیکھ کے تمہیں اطلاع کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد حبیب اللہ ماسٹر تھے اسکول کے، اور ہم خاندانی پیر تھے، تو والد بیعت کرتے تھے لوگوں کو، ٹانڈا ضلع فیض آباد میں۔ تو میری دادی نے ایک دن والد سے کہا کہ بیٹے بیعت اتنی آسان چیز نہیں ہوتی، تم نے کوئی اللہ اللہ کیا نہیں، خاندانی پیری چلی آ رہی ہے اور تم اس پیری کو آگے چلا رہے ہو، یہ خدا کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔ بیٹے جاؤ کوئی پیر و مرشد دیکھو، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ ماؤں کو ایسی فکر ہوتی تھی، اب یہ سب بے پیرے ہیں، سب قومی بے پیری ہے، کوئی ان کا چھوٹا نہیں بڑا نہیں، محض ان کے جذبات ہیں، اور جذبات کے بعد عقل ہے، اور عقل کے بعد بھی شرع عقل کے تابع ہے۔ سبحان اللہ، کہاں وحی اور کہاں ان کی بچوں جیسی چھوٹی سی عقل جو نفس کے تابع ہے۔ ترتیب الٹ دی نا، ہمیشہ سب سے پہلا مقام وحی کا ہے، وحی کے بعد عقل ہے، عقل کے بعد نفس ہے۔
دنیا بھر میں یہی ہوتا آیا ہے، اور قومیں اب بھی اس پہ عمل کر کے ترقی کرتی ہیں۔ ان کے ہاں سب سے پہلے نفسانی خواہشات اور جذبات ہیں، پھر اس کے بعد عقل ہے، پھر اس کے بعد وحی ہے۔ جو عقل وحی کو رد کر دے بس وہ ٹھیک ہے، ترتیب پلٹتی۔ تو ماں نے سمجھایا بیٹے کو، بیٹے ماسٹر تھے، پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں بہت بڑی ہستی گنج مراد آباد ایک جگہ ہے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ خیر وہ گئے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے، اور اپنا تعارف کرایا کہ اس طرح والدہ نے کہا ہے آپ کوئی اللہ کا نام ذکر سکھا دے۔ بیعت فرما لیا، بہت خوش تھے کہ تم سید ہو، یہ ہے یہ۔ ایک مرتبہ جب ماسٹر صاحب پہنچے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کہتے ہیں والد سے وہ ناراض ہوئے، کوئی ویل رسپانس وہ نہیں تھا۔ میرے والد بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے کیا ایسا گناہ کیا ہے کہ پیر و مرشد مجھ سے ناراض۔ تو واپس چلے گئے، پھر حاضر ہوئے تو حضرت بہت خوش تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ جناب والا کا کوئی التفات نہیں تھا، اس مرتبہ آپ بہت خوش ہیں، پھر سے پرانی بہار لوٹ آئی، تو کچھ فرمائیں گے ہوا کیا؟ فرمایا ماسٹر حبیب اللہ، وہ جب میں ناراض تھا اس سے پہلے جب تم خانقاہ ہماری سے گئے تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو سید ظاہر کرتا ہے کچھ نہیں، تو حضرت آپ اس کے دھوکے اور فریب میں نہ آئیے گا۔ میں نے لوگوں کی باتیں سنی، اب میں کہاں سے تحقیق کرتا تم سید ہو یا نہیں، تو میرا دل تم سے کھٹا ہو گیا۔ پھر ایک دن میں نے تمہارے جد امجد سید نور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور مجھ سے فرمایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے حبیب اللہ، اور پچھلی مرتبہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادہ اچھی طرح نہیں ملے، ملاقات کی، اس کا خیال کرو۔ تو کہنے لگے اس کے بعد جب تم آئے تو میں حیران تھا کہ سید نور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آ کے سمجھایا اور مجھے کہا کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ ہم نے جب اس واقعے کو پڑھا تو ہمیں خیال آیا کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہے سید نور الحق میں اور ماسٹر حبیب اللہ میں تعلق کیا ہے۔ جب تاریخ کنگالی تو معلوم ہوا کہ سید ماسٹر حبیب اللہ صاحب کے 19ویں دادا تھے سید نور الحق۔ تو مانو یا نہ مانو 19ویں پشت میں تھے، اور آئے اور انہیں بتایا کہ میری اولاد۔ قرآن میں بھی آتا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلیوں میں چبھوتا ہے انگوٹھا اور وہ رو دیتا ہے، اور بھی رونے کی وجوہات ہوتی ہوں گی، پہلا سانس اس نے لیا ہے، جو بھی میڈیکل میں ایک روحانی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اس سے نہیں بچا سوائے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہو گیا تھا بھئی؟ قرآن کہتا ہے کہ جب عمران کا انتقال ہوا جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، جیسے امام کعبہ، جیسے امام بیت المقدس، تو اس کی بیوی امید سے تھی، تو بیوی نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اللہ میں نظر مانتی ہوں اپنے اس بیٹے کی، میں تیری راہ میں آزاد کر دوں، چھوڑ دوں، وہ تیرا دین پڑھے اور پڑھائے، فتقبل منی، اللہ میرے بیٹے کو قبول فرما۔ فلما وضعتھا، اور جب جنم لیا
تو بڑے حسرت اور افسوس سے کہتی ہے کہ رب انی وضعتها انثی، اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے 2 جملے اس کے بعد کہے ہیں، اس عورت کی بات کے بعد، اور کمال کی بات اللہ تو کمال ہی کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات کی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یاد رکھو بیٹے اور بیٹی میں فرق تو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم تمہیں بیٹا دے دیتے نا تو بیٹا کہاں اس بچی کی خاک کو پہنچ سکتا تھا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، اگر ہم بیٹا دے دیتے وہ بیٹی جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ واللہ عالم بما وضعت، اے خاتون اللہ ہی جانتا ہے کس غضب کا مقدر لے کے تیرے گھر یہ بیٹی آئی۔ قالت انی اعوذ باللہ، وہ بولی عورت پھر، اور اس نے کہا انی اعوذ، اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد دونوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سمیتھا مریم، اللہ میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا۔ یہ وہ مریم تھی، اس کی ماں نے کہا کہ اللہ اس اپنی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو، نانی نے دعا کی نا، اس بیٹی کو مریم کو اور اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ان کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نانی کہاں گئی، ہڈیاں گل گئی، کون جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور شیطان ہاتھ نہیں لگا سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانی اللہ کی پناہ میں دے گئی تھی۔ ایسے ہوتا ہے، اس لیے نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہونا یا اپنے آپ کو نیک بنا لینا تاکہ میری اولاد کو میری دعائیں پہنچیں، یہ کرنے کے کام ہے۔ اپنے آپ کو صالح بنائے انسان، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صالح ہے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ تھوڑی چیزیں آئی ہیں کتاب و سنت میں، ہر کوئی بچہ کتاب و سنت، یار تم اسے پڑھو تو صحیح نا، کوئی 10-15 سال راتوں کو سحر میں تبدیل کرو، پتہ چلے تم پڑھے لکھے ہو، پھر آگے بات کوئی کہو۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی تھی، اور سلیمان بن عبد الملک کی بھی وفات ہو رہی تھی۔ سلیمان نے بلایا اپنے بچوں کو، اور 11 بیٹے اس کے تلواریں اور یہ مشلہ، یہ جبہ پہن کے حاضر ہوئے، رو پڑا اور کہنے لگا میری اولاد ساری چھوٹی چھوٹی ہے، کس کو حکومت دوں؟ رجا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو دے دیں، اپنے بہنوئی کو، اور اس سے کہیں کہ جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے تو خلافت ادھر آ جائے گی۔ انہوں نے اس مشورے کو پسند کیا، ہو گیا۔ اتنا کچھ چھوڑ کے گیا دنیا سے، اور 11 بیٹے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اولاد کو بلایا اور دیکھا، اور بالکل اسی کی طرح رو پڑے، اور کہنے لگے میرے بچوں، میرے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں سرکاری خزانہ تمہارے لیے کھول دیتا اور جو چاہتے دنیا میں تم خرچ کرتے۔ ایک خزانہ یہ تھا کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ میں اللہ سے ڈروں، اور میں اللہ سے ڈرا، اور میں نے اپنی اولاد کو سرکار کے مال سے محفوظ رکھا۔ میرے بچوں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم صالح آدمی کی اولاد ہو، اور اللہ نے کہا ہے کہ هو یتولی الصالحین، اور جب آدمی خود صالح اور نیک ہوتا ہے، اللہ اس کا دوست ہوتا ہے، تو میرا دوست تمہاری حفاظت کرے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 11 کے 11 بیٹے سلیمان کے ہم نے بھیک مانگتے دیکھے، جو اتنا کچھ چھوڑ کے گیا تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 کے 11 بیٹے گورنر بنے کہیں نہ کہیں، اور ایک ایک بچہ 700 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا۔ اس لیے جو صالح لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ صالح کی اولاد میں ہونا خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ نہیں ہوا نہ سے یار، تم خود صالح بن جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی مجلس نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں تم محنت کر لو خود، اور اچھی مجلس کے بانی تم بن جاؤ۔ تمہیں اگر پینے کو نہیں ملا تو تم کنواں بن جاؤ نا، کوئی آ کے تمہاری مجلس میں بیٹھے، تم اتنے اچھے بن جاؤ، شروع کرو۔ جو بات آتی ہے
ممانعت پہ غور کرتے ہیں کہ نہیں، امکانات پہ غور نہیں کرتے کہ اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کیا جا سکتا۔ زندگی کی کامیابی امکانات میں اور ممکنات میں ہوتی ہے، اس لیے صالح بنے تاکہ اولاد کی عاقبت اور دنیا سنورے۔